پوچھتے جو تم چاہو گے نا. ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام میں اگر جنت میں گیا, غریب آدمی تھا نا, مجھے سواری کے لیے اونٹ اور گھوڑا ملے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں, جنت کے دروازے پر تیرے لیے دین کسے ہوئے ہوں گے, تو جا کر ان پر جنت کی جہاں جی چاہے گا سیر کرے. مدینہ شریف کے انصاری لوگ جو باغ کا کام کرتے تھے, کھیتی کا, مکے والے تو تجارت پیشہ تھے. تو ایک انصاری نے کہا حضور ہمیں بڑا شوق ہے یہ کھیتی باڑی کا, وہاں کوئی پلاٹ ملیں گے کہ ہم وہاں کھیتیاں بھی کریں؟ آپ نے فرمایا ہاں ملیں گے, صبح تم کاشت کرو گے, شام کو فصل پکی ہوگی, نہ مشقت ہوگی, نہ کوئی تھکے گا, تفریح ہوگی لوگوں کا دل خوش کرنے کے لیے. اس لیے جنت کیا ہے؟ جہاں کوئی دکھ نہیں ہے, سب مزے ہی مزے. اور دوزخ کیا؟ اللہ تعالیٰ فرمایا ہر طرف سے موت آئے گی مگر مریں گے نہیں. سامان سارے ایسے ہوں گے کہ ایک ہی مار دینے کی کافی ہے, بچھو ہیں, زہر ہے, آگ ہے, مریں گے نہیں. اسی طرح مصیبت بھگتے رہیں گے. یہ اطلاع جو اللہ نے دی اور اس کے رسول نے, جن کے دلوں میں بیٹھ گئی وہ دنیا میں فرشتوں سے بھی آگے نکل گیا. جو قرآن بھی پڑھتے ہیں, کانفرنس سے ہوتی ہیں, قرات کی محفل ہوتی, مگر یہ بات دل میں نہیں اترتی کہ اللہ دیکھ رہا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں حساب کرنا. وہ پھر سب کچھ بیکار ہی ہے, یہ کہ فانی بن کے رہ گیا پیشہ, اور اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا. باقی علامہ اقبال رند تھے, وہ بہت سی باتیں ہم بہت اچھے انداز میں کہہ دیتے تھے. یہ جو بے دین اور زہر یہ کہ نہیں کوئی نہیں, سر نے مر کے مٹی ہو جانا, بہت عمدہ جواب دیا. چنا بزی مسلمان کو کہتے ہیں کہ تو اس طرح کی زندگی گزار جا, چنا بزی کہ اگر مر گئے ماس مر گئے دوام, کہ یہ دیر یہ ٹھیک کہتے ہیں نا کہ مر کر ہمیشہ کے لیے مر ہی جائیں گے. خدا دے کردہ ہے خود شرمسار کر کے, تو خدا کو بھی اپنے کیے پر شرماد ہے کہ یہ ساری عمر میرے دین کے لیے تکلیفیں اٹھاتا رہا, اور اس بیچارے کو بھی دوسروں کے برابر. یہ کتنی بڑی بات, عقل کی بات ہے. اور یہی اللہ پاک فرماتا فنجعل المسلمین کالمجرمین, وہ حکم ماننے والے اور نافرمانوں کو ہم برابر کر دیں گے. ما لکم, تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا, کیف آتا, کیسی بکواس کرتے رہتے ہو؟ اللہ پاگل ہے کہ وہ جانتا ہے.